جو نیک عمل کرتا رہا اور ایمان والا رہا، اللہ عز و جل اسے اسفل سافلین کا شکار نہیں فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا جاب کا پرابلم آنے والے دنوں میں اس کو ہوگا جس کی زندگی نیکیوں سے خالی ہوگی، علم سے خالی ہوگی، عمل صالح سے خالی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں اللہ عز و جل نے اپنی شان بیان فرمائی، اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ دیکھیے سائنس ترقی کر رہی ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، سہولتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، کل تک انسان کمپیوٹر کے ذریعے، کل تک انسان کیلکولیٹر کے ذریعے حساب کیا کرتا تھا، اب بڑی آسانی کے ساتھ سیری کے ذریعے بولتا ہے، اس کا حساب سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا انسان کتنی بھی چیزیں بنا لے، لیکن ہزارہ چیزوں کو بنانے کے باوجود وہ آرٹیفیشل کی آرٹیفیشل ہی رہے گی، کبھی اوریجنل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہ کمال جو قدرت نے پیدا فرمایا ہے اپنی چیزوں کے اندر، وہ کمال کوئی انسان کبھی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ دلیل بتاؤں، دلیل بتاؤں، صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، بلکہ صدیاں کیا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے انسان پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے، لیکن قربان میرے رب کی عظمت پر، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قربان میرے رب کی عظمت پر، ہر پیدا ہونے والے کی انگلیوں کے پور دوسرے پیدا ہونے والے سے مختلف ہی ملیں گے، سملر مل ہی نہیں سکتے، مل ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب ایئرپورٹ پر آؤٹ آف انڈیا جائیں تو فنگر پرنٹ لی جاتی ہے۔ کیوں لی جاتی ہے؟ اتنے انسان، سب کی فنگر پرنٹ تو سملر ہونی چاہیے نا، سب انسان ہی تو ہیں۔ نہیں نہیں، اس کریم کی قدرت پر قربان جائیے، سب کی انگلیوں کے پور جدا ہیں، ایک نہیں ہو سکتے۔ آپ ذرا سوچو، توجہ چاہوں گا، عقیدہ درست کرو، جب ایک عام انسان کی انگلیوں کا پور دوسری انگلیوں کے پور کے برابر نہیں ہو سکتا، تو جسے خدا نے پڑھایا ہو اس مصطفیٰ کی شان دوسرے انسان کے جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی؟ کیسے ہو سکتی؟ جب دو انسان کی انگلیاں سملر نہیں ہو سکتی تو مصطفیٰ پیارے کی انگلیاں اور عام انسان کی انگلیاں کیسے برابر ہو سکتی؟ کیسے برابر ہو سکتی؟ اب انگلیوں ہی پر نہیں، پہلے تو انگوٹھے کا دور تھا، اب پھر انگلیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب دنیا نے تحقیق کی، چہرہ بھی سب کا سملر نہیں، اس میں بھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ڈیفرنٹ۔ اسی لیے آپ دیکھیے اب ایئرپورٹ کے اوپر ڈی جی یاترا شروع ہو گیا، دبئی کے اندر اسمارٹ گیٹ شروع ہو گیا۔ کچھ نہیں کرنا آپ کو، خالی آپ کو اس کے سامنے، کیمرے کے سامنے کھڑا رہنا ہے، آپ کی تصویر جیسے ہی آئی دروازہ کھل گیا، آپ چلے جائیے۔ یا اللہ تیری قدرت پر قربان، کتنا عظیم ہے میرا خالق، کس طریقے سے اس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے میرے خالق کی پیدا کردہ چیزوں کی برابری دنیا کی کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں کر سکتی، ایسے ہی میرا چیلنج ہے۔ آج گروک کا دور چل رہا ہے، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور چل رہا ہے، آج چیٹ جی پی ٹی کا دور چل رہا ہے۔ ایسے لکھانا ہو کہہ دیجئے وہ لکھ کر دے دے گا، آپ کو لیٹر کہنا ہے بول دیجئے وہ بنا کے دے دے گا، کچھ بھی پوچھو پوچھ لیجئے جواب دے دے گا۔ میرا چیلنج ہے، پوچھ لو گروک سے بھی، پوچھ لو چیٹ جی پی ٹی سے بھی، اور پوچھ لو سب سے، اگر تم میں طاقت ہو تو قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنا کر بتا دو۔ یہ چیلنج کل بھی تھا اور یہ چیلنج آج بھی ہے۔ قیامت تک 1000 آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے اور دنیا کا جتنا جدید نظام آ جائے، لیکن میرے رب کی کتاب کی ایک آیت جیسی آیت دنیا کے سارے سائنٹسٹ مل کر کے نہیں بنا سکتے۔ یہ ہے میرے رب کی کتاب، یہ میرے پروردگار جل جلالہ کی کتاب ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو جھنجھوڑنا چاہوں گا، دنیا تحقیق کر رہی ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو تاکہ اللہ کی معرفت نصیب ہو، بہت دور جا کر کے نہیں۔ اللہ نے کہا اپنی نشانی، اور قربان جائیے اللہ کے اس فرمان پر۔ ابھی تو یہ سب بہت چھوٹا چھوٹا معاملہ ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اسے سمجھیں،
सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम, अभी हम उन्हें दिखाएंगे, यानी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी मामला, अभी उन्हें दिखाएंगे। क्या अल्लाह दिखाएगा? अपनी आयतें दुनिया भर में, अपनी निशानियां, और खुद उनके अपने आप में, यानी इंसान के वजूद में। इंसान के वजूद में अल्लाह की निशानियां कितनी है जानते हैं आप? एक चीज आपको बताऊं, कुदरत की कारीगरी पर कुर्बान जाइए। खाना कहां से खाते हैं आप? मुंह से खाते हैं ना? जवाब दीजिए तो मैं समझूं कि आप समझ लें मेरी बात। खाना कहां से खाते हैं? पानी कहां से पीते हैं? शरबत। खाने पीने की जगह एक ही, खाने पीने की जगह बोलिए ना, एक ही है ना। मुंह ही से खाते हैं और मुंह ही से पीते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसके बारे में, आदमी खाता भी है मुंह से, पीता भी है मुंह से, लेकिन निकलने की जगह अल्लाह ने दो रखी है, एक पेशाब के जरिए, एक पाखाने के जरिए, दोनों जगह अल्लाह ने अलग अलग रखी है। और इसकी इतनी हिकमतें मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई कि आपकी आंख दंग रह जाएगी। क्या कुदरत का निजाम। दो पानी के समझ लीजिए कि कतरे हैं जो ये हमारी आंख के अंदर हैं, लेकिन आप मुझे बताइए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इन आंखों के अंदर कितनी ताकत रखी है कि हम जमीन पर खड़े रहकर आसमान को, जो 500 साल की मुसाफत पर है, जमीन पर रह करके हम उसे देख रहे हैं। ये देखने की ताकत किसने अता फरमाई? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने। कुरान कहता है हम उन्हें दिखाएंगे, अल्लाह फरमा रहा है। दुनिया देख रही है, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, एक एक पोर पर रिसर्च हो रहा है, आंखों की पुतलियों पर रिसर्च हो रहा है, कान के सिलसिले में रिसर्च हो रहा है, एक एक चीज पर रिसर्च कर रहा है। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, काश के रिसर्च करने वाले आज से 800-900 साल पहले जिस तरीके से मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने थे, आज भी हमारे दौर के नौजवान इस सिलसिले में मेहनत व मशक्कत करके कुरान की रहनुमाई में रिसर्च के मैदान में आगे बढ़ें तो दुनिया के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हुए नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमें कुरान अता फरमाया। अब इसी तरीके से आप समझने की कोशिश करें। आइए, ये पूरा निज़ाम जो चलता है, पूरा निज़ाम, इस जितना भी आज सैटेलाइट का निज़ाम कहिए, और इसी के साथ साथ आप इंटरनेट का निज़ाम कहिए, टेलीफोन का निज़ाम कहिए, मोबाइल का निज़ाम कहिए, जो भी चलता है, इन सारी चीज़ों के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल में आती है वो है स्पेस। जमीन और आसमान के दरमियान जो गैप है ना, वो गैप के जरिए, इसके जरिए ये सारा निजाम चल रहा है। हम जब यहां पर फोन डायल करते हैं तो बिजली की तरह ये हमारी आवाज और हमारा कनेक्शन कौन जोड़ता है? ये बिजली ही जोड़ती है। कहां से? ये स्पेस जो खला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी किताब में फरमाया, वमा खलक़नस समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने जमीन और आसमान के दरमियान जो खला और जो गैप पैदा किया है उसे बेकार पैदा नहीं किया। ए मुसलमान, काश के तू स्पेस से फायदा उठाता और उसके सिलसिले में मेहनत करता तो आज तहकीकात के मैदान के अंदर तेरा नाम होता, किसी और का नाम न होता। अफसोस, आज के दौर के अंदर भी सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क उसी को समझा जाता है जिसका कंट्रोल स्पेस के अंदर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये स्पेस से फायदा उठाने का जज्बा कहां से मिला? कुरान के जरिए लोगों को पता चला। लेकिन मुसलमान गुटखा खाने से फ्री फुर्सत नहीं पा रहा है, मुसलमान सिगरेट और तंबाकू से फुर्सत नहीं पा रहा, मुसलमान रात को यूट्यूब में टाइम पास करने से फुर्सत नहीं पा रहा। नतीजतन आज सिचुएशन यह है कि आज मुसलमानों की तरफ से तहकीकी मैदान के अंदर कोई चीज होती हुई नजर नहीं आती। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असल जो है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की ये आये करीमा है कि परवरदिगार ने हजरत आदम को पैदा फरमाया और पैदा फरमाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ऑन द स्पॉट उसी वक्त सारी चीजों के नाम सिखा दिए और फिर फरमाया, फरिश्तों से कहा अगर तुम भी जानते हो तो बता दो। जब दुनिया ने देखा कि इस तरीके से एक इंसान के अंदर सारी चीजें भर दी गई तो हम भी किसी मशीन में सारी चीजों को भरकर लोगों तक एजुकेशन पहुंचा सकते हैं। इस तरीके से उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से एक दस्तूर मिला, कानून मिला, जिसकी वजह से ये वजूद के अंदर आया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप समझें, फायदे मैंने आपको बता दिए। दुनिया के बहुत सारे साइंस
دنیا کے بہت سارے کاموں کے اندر آپ اس کی مدد کے ذریعے آپ کا کام آسان ہو جائے گا، لیکن نقصان کیا ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان بڑا مصروف ہو گیا واٹس ایپ کے اندر، یوٹیوب کے اندر، اور جتنی مصروفیت، توجہ چاہوں گا، نقصان کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، جتنا انسان اس میں مصروف ہوتا گیا اتنا وہ اللہ عز و جل سے دور، اور طبیعت کے اندر اس کی بے قراری اور اضطراب بڑھتا چلا گیا۔ پہلے ننھے سے بچے ڈپریشن کے شکار نہیں ہوتے تھے، آج 8 سال کے بچے اینگزائٹی کے شکار ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، نروس ہوتے نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہی گیجٹ، یہی موبائل، یہی گیم جس کے اندر انسان مصروف ہو گیا اور بچے مصروف ہو گئے، جس کی بنیاد پر ان کی طبیعت کے اندر بوجھل پن پیدا ہو گیا اور آج ان کے اندر بے قراری اور بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ تو اب آپ میں سے کوئی مجھ سے یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اصل قرآن میں موجود، سائنس کی اصل قرآن کے اندر موجود، دنیا نے جتنی تحقیقات کی ہیں وہ تحقیقات کی اصل جو ہے قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، تو پھر اگر ان چیزوں کو ایجاد کرنے سے بے قراری بڑھتی ہے تو پھر ان چیزوں کی اصل قرآن میں کیوں رکھی گئی؟ تو ہاں، سمجھو اس کو بھی، اسے بھی سمجھو۔ قرآن نے بڑا واضح فارمولا عطا فرمایا کہ لوگوں کو جو برین رکھتے ہیں، عقل والے ہیں، اس لیے کہ سارے کام عقل والے ہی کرتے ہیں نا، بے وقوف تو نہیں کرتے نا، عقل والے ہی کرتے ہیں۔ تو قرآن نے عقل والوں کو فارمولا عطا کیا، اور وہ فارمولا کیا ہے؟ تم ظاہر سی بات ہے یہ تحقیقات کرو گے، لوگوں کے فائدے کا کام کرو گے، یہ ساری چیزیں کرو گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر تم مصروف رہو گے تو ہو سکتا ہے تم بے قراری کے شکار ہو جاؤ۔ تو پہلے ایک کام کرو، ہم تم کو یہ بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا عقل والا کون ہے؟ کیا غور کرنے والا، کیا عقل کا استعمال کرنے والا، فکر کا استعمال کرنے والا، سوچ رکھنے والا، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے یا کوئی اور عقل مند ہے؟ تو اللہ نے واضح لفظوں میں اپنی کتاب میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات و دن کے آنے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ اللہ کی نشانیاں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ مولا عقل والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو کروٹ لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ذکر کرنے والا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب وہ فکر کرتا ہے، وہ غور کرتا ہے آسمان و زمین کی تخلیق میں۔ جب وہ تخلیق میں غور کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے، اے میرے رب، تو نے کسی کو بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے۔ آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ مشین جس کے اندر انسان بہت وقت اپنا ضائع کر دے تو اس کی طبیعت کے اندر بے پناہ بے قراری پیدا ہوگی، اس لیے انسان ان چیزوں کا استعمال بقدر ضرورت کرے اور باقی اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے، تاکہ قلب کو سکون کی دولت نصیب ہو سکے، اطمینان کی دولت نصیب ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہے بڑی کڑوی، بڑی سچی لیکن چپتی ہوئی بات آج ان مشینوں نے اللہ سے دور کر دیا۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک زمانہ تھا کہ ماہ رمضان المبارک کی بڑی راتوں کے اندر، طاق راتوں کے اندر بندہ مسجد میں عبادت کرتا، بندہ مسجد میں رات بھر نفل پڑھتا، شب برات میں نفل پڑھتا، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اب کیا ہوا؟ یوٹیوب پر پروگرام چل رہا ہے، آدمی گھر بیٹھے لیٹے لیٹے سارے پروگرام سے انجوائے کر رہا ہے، نہ ذکر کر رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اس ذکر کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ایک بات ضرور اپنی جگہ پر ہے کہ جو بیٹھ کر قرآن پڑھنا اور کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کا فائدہ ہے، اس فائدے کو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے آج انسان کی پوزیشن کیا ہوئی، اور ڈاکٹر اقبال کو پہلے ہی معلوم تھا کہ دل کو جو ہے نا یہ چیزیں مار دیں گی۔
یہ مشین جتنے بھی، یعنی آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ دیں، موبائل کہہ دیں، یوٹیوب کہہ دیں، جتنے بھی آپ کو مشین نظر آئیں گے نا، یہ سب کے سب دل کی موت ہیں. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. استعمال نہیں، مشینوں کی حکومت کہا. استعمال آپ کریں، لیکن اس کی حکومت آپ پر اتنی ہو جائے کہ آپ اس کے بغیر جی نہ سکیں، یہی آپ کی زندگی میں رچ بس جائے، ایک منٹ اس کے لیے اس کے بغیر جینا مشکل ہو جائے، اتنا وہ آپ کو کیپچر کر لے. تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس و مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، کہ یہ آلات وہ ہیں جو احساس بھی ختم کر دیتے ہیں، مروت بھی ختم کر دیتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے انسان سے بات کرنا ہو تو اس سے بات کرنے میں وقت لگ جاتا ہے، لیکن موبائل پر اگر کسی کا فون آ گیا ہم اس سے کافی دیر تک بات کرتے رہتے ہیں، اور سامنے والے کی مروت ہمیں کچھ ہوتی ہی نہیں، وہ بیچارہ بے وقوف کی طرح کب سے بیٹھا ہوا ہے. اب آئیے آخری بات جو میں نے امریکہ کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق کچھ نوجوانوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا، اسی خدشے کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو میں نے جواب دیا تھا. کچھ نوجوان آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے جاب خطرے میں پڑ جائیں گے، بے روزگاری بڑھ جائے گی، انسان کی ضرورت. یہ بڑا خطرناک لفظ لے کر کے آدمی آتا ہے، اور یوٹیوب پر بھی آپ کو یہی ملے گا. انسان کی ویلیو ختم ہو جائے گی. انسان کی ویلیو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، میں نے جو ان کو سمجھایا تھا. میں نے کہا آپ مساج والی چیئر اپنے گھر میں رکھیں، تھکے ہوئے نا، 4-4.5 لاکھ روپے کی چیئر ہے، وہ بیٹھ جائیں گے تو سر کا مساج بھی اس میں ہو رہا ہے، ہاتھ کا مساج بھی ہو رہا ہے. اب تو ایئرپورٹ کے اوپر 500-700 روپے دے کر 20-25 منٹ آپ مساج کروا لیجئے اس میں چیئر پر بیٹھ کر، تو آپ کا کام ہو گیا. میں نے کہا سن لو، غور سے سنیے گا. میں نے کہا ایک مساج چیئر 4.5 لاکھ روپے کی، 2 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی خرید کر آپ اس پر مساج کرائیں. ہو سکتا ہے نیند آئے بھی نہ بھی آئے، فریش ہوں نہ بھی ہوں، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں انسان کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ تھک کر کے گھر پر پہنچیں، ماں کی گود میں سر رکھ دیں اور ماں آپ کے بالوں میں صرف انگلیاں پھرانا شروع کر دے، آپ کو سکون کی نیند آ جائے گی. مشین وہ محبت کہاں سے لا سکتا ہے جو ماں کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے؟ کہاں سے یہ لائے گا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا ہی آرٹیفیشل ہو چکی ہے. اب کیا اوریجنل رہ گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو میں کہتا ہوں اب تو مسکراہٹیں بھی آرٹیفیشل ہو گئیں، جنازے میں شرکت بھی آرٹیفیشل ہو گیا، بیماروں کی عیادت بھی آرٹیفیشل ہو گئی، شادی میں شرکت بھی آرٹیفیشل ہو گئی. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اب اگر اوریجنل کوئی چیز ہے تو صرف موت ہے، وہ آرٹیفیشل نہیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ قرآن مقدس سے قریب ہوں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں، اور اس میں موجود گوشوں کو دیکھیں. آپ خوب ترقی کریں، سائنس کے میدان کے اندر دنیا میں سب سے آگے نکل جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن سائنسداں بننے سے نہیں روکتا، فکر کرنے سے نہیں روکتا، غور کرنے سے نہیں روکتا، تحقیق کرنے سے نہیں روکتا، لیکن قرآن ضرور یہ کہتا ہے کہ تم پہلے دل کو سکون میں رکھ کر کے ساری تحقیقات کرنا، اور دل کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ کی یاد سے ہے. تم اللہ کی یاد بھی کرتے جاؤ اور پھر تحقیقات کے میدان میں آگے بھی نکلتے جاؤ. گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ریسرچ اسکالر کون ہو سکتا ہے؟ تحقیق حضور کی لاجواب تحقیق، فن حضور کے پاس لاجواب فن، علم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حس. لیکن آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی بار پڑھنے کا حکم دیا گیا نہیں پڑھے. جب کہا گیا اقرا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، علم حاصل کرنے کی بات تھی، پڑھنے کی بات تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری. توجہ چاہوں گا، جملہ طلبہ کو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے، اسکول کے بھی طلبہ اور دینی اداروں کے بھی طلبہ خاص طور پر، اور ریسرچ کے میدان میں کام کرنے والے آج بہت سارے یہاں پر ہمارے پروفیشنل حضرات بھی موجود ہیں. غور سے سنیں، اللہ نے حضور سے فرمایا اقرا،
پڑھو. سرکار نے عرض کیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. لیکن پھر کب پڑھے حضور؟ ہر پڑھنے والے کو حضور نے ذہن دیا. جب کہنے والے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. جب رب کا نام آیا تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ رب کا نام دل کو سکون عطا کرتا ہے، رب کا نام دل کو قرار عطا کرتا ہے. سائنس کے میدان میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر آپ خوب ترقی کرو، خوب محنت کرو، لیکن خبردار دین چھوڑ کر کے نہیں، اللہ عز و جل کا ذکر چھوڑ کر کے نہیں. انشاءاللہ آپ دین کو پکڑ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے جب آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کوئی ایسی چیز تیار نہیں کریں گے جس کی بنیاد پر انسان کی تباہی ہو، انسان کے فائدے ہی کا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مجھ جیسا کم علم بہت زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، چھوٹی سی معلومات اپنے اعتبار سے اکٹھا کر کے کچھ آپ کے ذہن تک پہنچانے کی میں نے کوشش کی. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کی رہنمائی میں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کی توفیق